گھر کے اندر کچھ ایسے حالات ہیں، آج سگا بھائی سگے بھائی سے ناراض ہے۔ گھروں کے اندر حالات یہ ہیں، خاندانوں کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض، ماں باپ اولاد سے ناراض، اولاد ماں باپ سے ناراض، گویا خاندان پورا بکھرا ہوا ہے۔ ایسے بکھرے ہوئے خاندان میں ہمارے رشتے اتنے توڑتے ہوئے ہم چلے جا رہے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہیں۔ اللہ کی قسم، آدمی کے اعمال اس وقت تک قبول ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پاس وہ اعمال اسی طرح قبول اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے رشتہ داری کو جوڑنے والا نہ ہو۔ جو آدمی رشتہ داری کو ہمیشہ جوڑنے میں لگا رہتا ہے، اس آدمی کے رزق میں، اس کے مال میں اضافہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے گا۔ لمبی عمر وہ آدمی جیے گا جو آدمی ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے والا ہوگا۔ خرچ کرنے کی بات آئی، لوگوں کو تعاون دینے کی بات آئی، تو یہاں تک کہ شریعت نے تعلیم دی کہ اس کے حقدار بھی سب سے پہلے رشتہ دار ہیں۔ خاندان جو رشتہ داریوں سے بنتا ہے، یہ خاندان ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ انسان اگر برے وقت میں گھر جائے، جو آدمی کے تعلقات اچھے ہوں گے خاندان والوں کے ساتھ، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے رشتہ دار ساتھ میں آ جائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اس کو ہمت افزائی کے اس کے ساتھ لگے رہیں گے۔ اگر وہ آدمی رشتوں کو توڑنے والا ہوگا، ہر ایک سے ناراضی اختیار کرنے والا ہوگا، اس کے برے وقت میں اس کے کوئی ساتھ نہ آئے گا، اس کے پریشانی کے عالم میں اسے کوئی ساتھ نہ آئے گا۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ خاندانوں کو جوڑا کرو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ رعد کی ایک آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص مومن بندوں کے 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ اپنے خاص جو مومن بندہ ہوتا ہے، اس مومن بندے کے اندر 3 خصوصیتیں، 3 صفات کا تذکرہ اس میں اللہ نے کیا۔ چنانچہ اللہ نے کہا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ میرے مومن بندوں میں خاص بندے وہ ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن رشتوں کا، جو رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور دوسری صفت اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ برا حساب نہ کیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلی صفت کہ جس رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا، اس رشتہ داری کو لوگ جوڑتے ہیں، اللہ کے خاص بندے۔ رشتہ داری کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے تو ایک خاندان اللہ عطا کرتا ہے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، اس کائنات میں آنے والا ہر مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی انسان اس کائنات کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خاندان عطا کرتا ہے۔ ایک ددیال کا خاندان، ایک ننیال کا خاندان، اور شادی ہونے کے بعد سسرال کا خاندان۔ یہ 3 خاندانوں سے جو تعلقات انسان کے بنتے ہیں، جو تعلقات جڑتے ہیں، اس سے کئی رشتے، کئی ناطے ہمیں، مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ تو شریعت تعلیم دیتی ہے کہ جو رشتے، جو ناطے ان 3 خاندانوں سے ملتے ہیں، ان کے کچھ حقوق اللہ نے بتائے۔ جو رشتہ داری کہلاتی ہے، اس کے کچھ حقوق اللہ نے بیان کیے
کہ مومن بندے ان تین خاندانوں میں جو حقوق بنتے ہیں وہ مومن بندے تینوں خاندانوں کے حقوق کو مکمل ادا کرتے ہیں۔ ان تینوں خاندانوں سے جو رشتہ بنتا ہے اس رشتے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس رشتوں کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی توڑتے نہیں۔ تو گویا رشتوں کو جوڑنا یہ مومن کی صفت ہے۔ آئیے قرآن مجید کا اگر حوالہ کریں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جہاں پر جن کے حقوق اللہ نے بیان کیے، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ جہاں پر اللہ نے دوسرے حقوق بیان کیے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، فلاں کے حقوق کیا ہیں، فلاں کے حقوق کیا ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کے حقوق اللہ نے کہا کہ پہلے رشتہ داروں کا حق ادا کر دو، والمسکین وابن السبیل، اس کے بعد مسکینوں کا، مسافروں کا، اور ایک جگہ پر اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے بعد، تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کا ذکر کیا، کہا کہ رشتہ داری کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ محترم حاضرین، رشتہ داری یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جو بندہ اس کو جوڑتا ہے، رشتوں کو ہمیشہ جوڑنے میں لگا رہتا ہے، اگر کسی سے کچھ انبن ہو گئی خاندان میں، کسی سے کچھ معاملہ ہو گیا خاندان میں، تو اس معاملے کو لے کر رشتے کو توڑتا نہیں بلکہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ رشتوں کو قریب کرتا ہے۔ ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جو بندہ رشتوں کو توڑتا ہے، کسی سے کچھ انبن ہو گئی، کسی سے کچھ بحث ہو گئی، تو بحث کو لے کر رشتوں کو فوری توڑ دیتا ہے۔ کسی نے کچھ ہمیں کہہ دیا، اس کہنے کو لے کر فوری طور پر رشتہ توڑ لیے، ناراض ہو کر بیٹھ گئے، ان کے گھر نہ جانا، ان سے بات چیت نہ کرنا۔ یہ چیز ایک ایسی چیز ہے، رشتے کو توڑنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت کو دعوت دیتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس رشتوں کو توڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، کبھی ان پر کوئی رحمت نہیں برستی، ہمیشہ الجھنوں میں، پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں یہ لوگ۔ کون؟ جو ہمیشہ رشتوں کو توڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سورہ محمد میں اللہ نے کہا کہ اگر ہم تمہیں دنیا میں اختیار دے دیں تو دنیا میں تم کیا کرو گے؟ فساد مچاؤ گے۔ فساد مچانے کے ساتھ رشتوں کو توڑو گے، تو اگر رشتوں کو توڑو گے تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برسائی جائیں گی۔ محترم حاضرین، شریعت نے مجھے اور آپ کو جہاں پر رشتوں کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم دیا، وہیں پر رشتوں کو جاننے کا بھی حکم دیا۔ کہا کہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے پہلے ضروری اس بات کی ہوتی ہے کہ رشتوں کو جانا جائے۔ رشتہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ کیسا رشتہ ہے؟ میرے باپ کا رشتہ اس کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ میرے دادا کا فلاں رشتہ وہاں کون لگتا ہے؟ فلاں علاقے میں ہمارے کون کون رشتہ دار رہتے ہیں؟ رشتوں کو جانا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انصابکم، کہ تم اپنے رشتوں کو جانا کرو، کون کون کہاں کہاں رشتہ دار رہتا ہے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ پہلے کے دور میں اگر آپ دیکھیں، اس زمانے میں اگر خاندان کی کوئی لسٹ نکالی جاتی، لوگوں کو گنا جاتا، تو ایک لمبی چوڑی لسٹ، ایک لمبا چوڑا خاندان نظر آتا۔ کسی دعوت کے موقع پر دیکھنا ہو تو بہت سارے لوگوں کی تعداد ہوتی کہ وہ فلاں کے رشتہ دار، فلاں کے بھائی، فلاں کے بھائی، فلاں کے وہ، ایک لمبی چوڑی لسٹ جاتی۔ آج معاملہ کیا ہے؟ لوگ یہاں تک کہ محدود ہوتے چلے گئے، رشتے اور کم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ بس کچھ گنے چنے لوگوں میں پورا خاندان مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مقدار میں لوگ پورا خاندان مکمل۔ کیوں؟ کیونکہ آج رشتوں کو بچوں کو ہم نے وہ تعلیم نہیں دی۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے بتائیں کہ کس کے کیا کیا خاندان کہاں پر لگتے ہیں، فلاں کے وہ کیا ہوتے ہیں، فلاں کے وہ کیا ہوتے ہیں، ان کا رشتہ ہمارے ساتھ کیا ہے، کب سے ہے، کس کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بچوں کو بچپن ہی سے تعلیم دینے کے لیے ماں باپ کو سکھایا گیا۔ ماں باپ اگر بچپن سے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے تو پھر یہ بچے بڑے ہو کر ان رشتوں کو یاد کریں گے، رشتوں کو بنائیں گے، رشتوں کو جانیں گے۔ جب رشتوں کو جانیں گے تو پھر رشتہ داری اسی طرح سے بڑھ جائے گی۔ محترم حاضرین، یہاں تک کہ شریعت نے
اس صلہ رحمی کو، اس رشتہ داری کو اتنی اہمیت دی، اگرچہ وہ اسلام کے اندر داخل ہے، آپ کا رشتہ دار مومن بندہ ہے، اس کے ساتھ تو آپ حسن سلوک کریں گے۔ اگرچہ وہ مومن نہیں ہے، مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اگرچہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا بھی ہے، تب بھی شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے۔ اگرچہ آپ کا رشتہ دار نافرمان ہے اللہ کا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، تب بھی آپ اس کے ساتھ اس کے پورے حقوق ادا کریں گے۔ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ریشمی لباس آیا تحفے میں۔ ریشمی لباس آپ کے لیے جائز نہ تھا پہننا، تو حضرت عمر بن خطاب نے کیا کیا، اس لباس خود نہ پہنتے تھے، تو آپ نے اس تحفے کو، اس ہدیے کو، ایک بھائی آپ کا مکہ میں رہتا تھا جو مشرک تھا، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے ابھی، اس مشرک بھائی کو حضرت عمر نے وہ ریشمی لباس تحفے کے طور پر آپ نے ہدیہ بھیج دیا۔ رشتے جہاں پر اگرچہ وہ مسلمان نہ ہی صحیح، لیکن اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اس لیے یہاں تک کہ جب رشتہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، رشتہ داری جب پیدا ہوئی، رشتہ داری کو اللہ نے بنایا، تو رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹک کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگی، اللہ تعالیٰ سے بولنے لگی، دعا کرنے لگی، کہنے لگی الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ کہا کہ اللہ جو مجھے جوڑتا ہے تو اس سے جڑ جا، اور جو مجھے توڑتا ہے تو اس سے توڑ جا۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی رشتوں کو جوڑتا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات جوڑتا ہے، اور جو آدمی اپنے تعلقات رشتوں سے توڑتا ہے، گویا وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے تعلقات کو توڑ رہا ہے۔ بلکہ کئی ایسی وعیدیں اللہ کے نبی نے سنائی، آپ دیکھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قطاۃ، کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت کے اندر ہرگز داخل نہ ہوگا۔ جنت کے اندر داخلے کے لیے شرط ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑنے والا ہو۔ اگرچہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، اگرچہ میں روزے رکھتا ہوں، اگرچہ میری بہت بڑی بڑی عبادتیں دنیا کے اندر ہیں، لیکن میرا دوسرا رویہ کیا ہے، میں رشتوں کو توڑتا ہوں، رشتہ داری کو چھوڑتا ہوں، ہمیشہ چھوٹی موٹی بات پر ناراض ہو کر اپنی بات کو میں ختم کر لیتا ہوں۔ اگرچہ میری عبادتیں بہت ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ لا يدخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا جو رشتوں کو توڑنے والا ہو۔ تو اگرچہ ہماری عبادتیں بہت ہوں گی صحیح، وہ عبادتیں تبھی ہماری کام آئیں گی جب ہم رشتہ داری کو قائم کرنے والے بنیں گے۔ اور اسی طرح سے یہاں تک کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، ان عبادتوں کو قبول ہونے میں بھی رشتہ داری کا بڑا اہم کردار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں اللہ کے پاس۔ نمازیں تو میں پڑھ رہا ہوں، روزے تو میں رکھ رہا ہوں، بہت سی عبادتیں میں کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول ہو جائیں، تو اس کے لیے واحد شرط ضروری ہے کہ وہ آدمی رشتہ داری کو قائم رکھیں۔ ہر جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تمام بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعرات کو، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اعمال قبول بھی کرتا ہے، سوائے اس آدمی کے جو آدمی اپنے دل میں کسی رشتہ دار کے لیے بغض رکھتا ہو، کسی کی ناراضگی رکھتا ہو، کسی کا کچھ اور رکھتا ہو، جس کا دل صاف نہیں ہوتا، رشتوں کو توڑتا ہے، کسی سے ناراضگی اختیار کرتا ہے، ایسے آدمی کے اعمال اللہ تعالیٰ بازو میں رکھ دیتے ہیں۔ اس آدمی کے اعمال کو بازو میں رکھ کر اللہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ بندہ اپنے درمیان میں صلح نہ کر لے، اپنی خود و اصلاح نہ کر لے، اس بندے کے اعمال کو میں نہیں دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہم کتنے دنوں سے اگر گھر کے اندر کچھ ایسے حالات ہیں، آج سگا بھائی سگے بھائی سے ناراض ہے، گھروں کے اندر حالات یہ ہیں، خاندانوں کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض، ماں باپ اولاد سے ناراض، اولاد ماں باپ سے ناراض، گویا خاندان پورا بکھرا ہوا ہے۔ ایسے بکھرے ہوئے خاندان میں ہمارے رشتے اتنے توڑتے ہوئے ہم چلے جا رہے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہیں۔ اللہ کی قسم، آدمی کے اعمال اس وقت تک قبول ہرگز نہیں ہو سکتے، اللہ کے پاس وہ اعمال اسی طرح قبول اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے رشتہ داری کو جوڑنے والا نہ ہو۔ اگر وہ آدمی رشتوں کو توڑے گا، اس آدمی کے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طرح سے قیامت کے دن یہ رشتہ داری میرے حق میں، آپ کے حق میں گواہی دے گی اللہ کے پاس۔ کیا گواہی دے گی؟ اللہ کے پاس گواہی دے گی، رشتہ داری کہے گی اللہ سے
کہ اے اللہ یہ بندہ فلاں بندہ مجھے جوڑنے والا تھا، یہ بندہ مجھے فلاں میرا پاس و لحاظ رکھتا تھا، یہ بندہ مجھے جوڑا کرتا تھا، میرے حقوق ادا کرتا تھا۔ رشتہ داری گواہی دے گی، جو دنیا میں جوڑنے والے ہوں گے اور جو توڑنے والے ہوں گے ان کے بارے میں بھی رشتہ داری گواہی دے گی کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے جو بندہ دنیا میں مجھے توڑا کرتا تھا، دنیا میں مجھے توڑتا تھا، دنیا میں میرے حقوق ادا نہ کرتا تھا۔ تو ایسے آدمی کے حق میں بڑی رسوائی ہوگی اس آدمی کے حق میں کہ جو آدمی کے حق میں گواہی رشتہ داری ایسی گواہی دے۔ اس لیے محترم حاضرین دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب آپ مکہ کی زندگی میں تھے تو آپ نیا اسلام جب آیا، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ بنیادی تعلیمات جو آپ نے لوگوں کو سکھائیں، ان بنیادی تعلیمات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم سکھائی لوگوں کو کہ رشتہ داری کو قائم کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کے ساتھ رشتوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں یہ تعلیمات دی۔ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، مدینہ میں آپ جب داخل ہو رہے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اسلام کے اندر داخل نہ ہوا۔ یہ عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مدینہ آ رہے ہیں تو لوگ استقبال کرنے کے لیے مدینہ چلے گئے، مدینہ کے باہر آپ کا استقبال کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے، تو میں بھی چلا دیکھنے کے لیے آخر کون ہے اللہ کے رسول، کون ہے اللہ کے نبی۔ جب میں اللہ کے نبی کے چہرے پر میری پہلی نظر پڑی، اس پہلی نظر پر ہی میرا دل متاثر ہوا، میرا دل کہنے لگا کہ یہ چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ کبھی یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، گویا واقعی اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں۔ بس دور سے میری نظر سے ہی میرا دل متاثر ہوا، اور جب میرے کانوں میں اللہ کے نبی کے جو پہلے رکن پڑے، پہلے الفاظ جو میں اللہ کے نبی کے زبانی میں سنا، وہ الفاظ کیا تھے؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے جو کانوں میں پہلے الفاظ پڑے وہ یہ تھے، اللہ کے نبی فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ پہلے الفاظ، یہ پہلی تعلیمات تھی اللہ کے نبی کی کہ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، افشوا السلام۔ پہلی تعلیم اللہ کے نبی نے سلام کو عام کرنے کی دی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی پہلی تعلیم مدینہ میں پہنچنے کے بعد سلام کو عام کرنے کی دی گئی، آج کی امت نے اس تعلیم کو پوری طرح سے بھلا دیا ہے۔ سلام کرنا ایک بہت بڑا آج عیب ہے میرے اور آپ کے لیے۔ میں اسی کو سلام کرتا ہوں جو مجھے سلام کرتا ہے، میں اسی کو سلام کرتا ہوں جو میرے نظروں میں عزیز ہے، محبوب ہے، جو میری عزت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اسی کو سلام کرتا ہوں۔ اور جو مجھے سلام نہیں کرتا، جو میری عزت نہیں کرتا، اگرچہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، میں اسے سلام نہیں کروں گا۔ یہ بہت بری بات ہوگی کہ ہم نے ایسی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے نبی سلام کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ اگرچہ چھوٹے بچے ہیں، ضروری نہیں کہ چھوٹا بچہ ہی بڑے آدمی کو سلام کریں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ایک نبی ہونے کے باوجود چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ تعلیمات اللہ کے نبی کی تھی۔ تو پہلی تعلیم اللہ کے نبی نے دی کہ افشوا السلام، کے سلام کو عام کرو، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ واطعموا الطعام، لوگوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو، یتیموں کو، جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ اور تیسری تعلیم کیا دی؟ وصلوا الارحام، کہا کہ آپ رشتہ داری کو قائم کرو، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو نہیں، رشتوں کا پاس و لحاظ رکھو۔ یہ تیسری تعلیم تھی۔ اس کے بعد کہا صلوا باللیل والناس نیام، اس وقت نماز پڑھو جس وقت میں لوگ سوتے ہوں، تہجد کا اہتمام کرو۔ جو بندہ ان چار کام کو کرتا ہے، سلام کو عام کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، اور صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے، اور چوتھا کام تہجد کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، وہ آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت سنائی کہ وہ آدمی سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا سلامتی کے ساتھ، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ چار کام میرے اور آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے، لیکن آج ہم نے ان چاروں کاموں کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ محترم حاضرین دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر رشتہ داری کی تعلیمات دی، کہ رشتہ داری کی اہمیت کو جہاں پر بتایا، آپ نے بس بتایا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل طور پر آپ نے مثالیں بھی پیش کی۔
حضرت ابو سفیان جو بھی اسلام کے اندر داخل نہ ہوئے، اللہ کے نبی کے دشمنوں میں سب سے پہلا نام ابو سفیان کا آتا۔ آپ کو ستانے میں، آپ کو تکلیف پہنچانے میں، آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے میں، آپ کے رشتہ داروں میں سب سے پہلا نام ابو سفیان کا۔ مکہ میں قحط سالی آئی، ایسا قحط کہ لوگ بھوک مری سے مرنے لگے، کھانے کے لیے کوئی کھانا نہیں، پینے کے لیے کوئی پانی نہیں۔ ایسی بھوک مری کے عالم میں مشرکین مکہ کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ لوگ جانتے بھی تھے کہ اگر محمد اللہ سے دعا کریں گے تو یہ عذاب ٹل جائے گا۔ ان لوگوں کو یقین بھی تھا، معلوم تھا، یقین تھا، لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے حضرت ابو سفیان کو، ابھی اسلام کے اندر داخل نہ ہوئے تھے، ابو سفیان کو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس بھیجا اور بھیج کر کہا کہ آپ جائیں، رشتہ داری کو آپ واسطہ دے کر آپ درخواست کریں کہ محمد اگر دعا کریں گے تو یہ عذاب ہٹ جائے گا۔ ابو سفیان آئے، آ کر جب اللہ کے نبی سے آپ نے بات چیت کی تو سب سے پہلا جملہ آپ نے کیا کہا کہ محمد سب سے پہلے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے کے بعد میں اس کے بعد رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں۔ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ ہے کہ مکہ پر جو عذاب آیا ہے، قحط سالی آئی ہے، اے محمد آپ دعا کر دیں اس عذاب کو اللہ ہٹا دے۔ کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ محمد اگرچہ کسی چیز کو انکار کرے یا نہ کریں، رشتہ داری کے واسطے کو کبھی انکار نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ محمد کے قریب رشتہ داری کتنی اہم ہے، اس لیے انہوں نے رشتہ داری کو بہانہ بتا کر دعا کی درخواست کروائی، اور آپ نے درخواست قبول کی، اور اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کیے، اور دعا قبول ہوئی، اور وہ عذاب اللہ کا ٹل گیا، وہ قحط سالی چلی گئی۔ محترم حاضرین، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے مال و دولت میں، ہمارے کمائی میں، ہمارے کاروبار میں اضافہ ہو، مال میں اضافہ ہو، اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس آدمی زندگی تھوڑی لمبی جیے، اس کی عمر میں برکت ہو، عمر میں اضافہ، مال میں اضافہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کا وظیفہ بھی اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، اس کے مال میں اضافہ ہو، اور اس کی عمر لمبی ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی صلہ رحمی کرے، وہ آدمی رشتہ داری کو جوڑے۔ جو آدمی رشتہ داری کو ہمیشہ جوڑنے میں لگا رہتا ہے، اس آدمی کے رزق میں، اس کے مال میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی عمر بھی برکت میں آ جائے گی، اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے گا، لمبی عمر وہ آدمی جیے گا جو آدمی ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے والا ہوگا۔ محترم حاضرین، اتنی اہم ہے رشتہ داری کہ جب صدقہ دینے کی بات آئی، خرچ کرنے کی بات آئی، لوگوں کو تعاون دینے کی بات آئی، تو یہاں تک کہ شریعت نے تعلیم دی کہ اس کے حقدار بھی سب سے پہلے رشتہ دار ہیں۔ جہاں پر میں اس کو صدقہ خیرات کرتا ہوں، صدقہ خیرات مجھے کرنے سے پہلے، باہر جانے سے پہلے مجھے تعلیم دی گئی کہ پہلے میں اپنے خاندان والوں کو بانٹوں، اپنے گھر والوں پر خرچ کروں، اپنے گھر والوں کے بعد اپنے خاندان والوں پر خرچ کروں۔ اللہ کے نبی سے لوگوں نے آ کر پوچھا، یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے نبی کن لوگوں پر مال کو خرچ کرنا ہے؟ اللہ نے کہا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہا کہ اچھے کاموں کے بعد، ماں باپ کے بعد، پہلے اپنے خاندان والوں پر آپ خرچ کریں۔ کیوں؟ خاندان والوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ ڈبل نیکی ہے۔ ایک تو صدقے کی نیکی آپ کو ملے گی، آپ صدقہ کر رہے ہیں، اور خاندان والوں پر صدقہ کرنے کا دوسرا موقع، دوسری نیکی یہ ہوگی کہ وہاں پر آپ کو صلہ رحمی کی نیکی بھی ملے گی۔ ایک تو صدقے کی نیکی اور دوسری صلہ رحمی کی نیکی، آپ رشتہ داری کو بھی جوڑ رہے ہیں، یہ دو نیکیاں انسان کو ملیں گی اگرچہ وہ خاندان والوں پر خرچ کرنے والا ہوگا۔ محترم حاضرین، یہ دراصل آج کے جو حالات ہیں، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر جو حالات پیش آ رہے ہیں، یہ حالات دراصل امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ کئی خاندان بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، کئی خاندانوں میں جھگڑے، کئی گھرانوں میں لڑائی فساد، کئی رشتے ٹوٹے ہوئے، کوئی کسی سے کسی کو جمتا نہیں، کسی بھائی کو کسی بھائی سے جمتا نہیں۔ دراصل یہ اللہ کی جانب سے ایک امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان لیتا ہے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ کہ کوئی رشتہ دار مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، میرا سگا بھائی ہو، میرا کوئی چچیرا بھائی ہو، میرا بھائی ہو، وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے خواہ مخواہ مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھے خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے،
اگرچہ وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، شریعت تعلیم دیتی ہے کہ تمہارا امتحان ہے یہ کہ تم اس کے ساتھ صبر کرو گے۔ افضل مومن ہے وہ آدمی جو آدمی رشتہ داروں کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں کو صبر کرتا ہے، ان تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ یہ تکلیفوں کو برداشت کرنا یہ گویا اپنے آپ کو افضل بناتی ہے، کیونکہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے رشتہ دار مجھے بہت ستاتے ہیں، میرے رشتہ دار مجھے بڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک تم صبر کرتے رہو گے تمہارے حق میں ایک فرشتہ گواہی دیتا رہے گا، تمہاری تائید میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جائے گا۔ اور محترم حاضرین، خاندان ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ خاندان جو رشتہ داریوں سے بنتا ہے، یہ خاندان ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ انسان اگر برے وقت میں گھر جائے، انسان پریشانی کے عالم میں گھر جائے، کسی مصیبت میں پڑ جائے، جو آدمی کے تعلقات اچھے ہوں گے خاندان والوں کے ساتھ، وہ آدمی، اس آدمی کو وہ خاندان ایک طاقت کے طور پر نظر آئے گا، وہ آدمی کو وہ خاندان ایک طاقت کے طور پر نظر آئے گا۔ اس کے خاندان کے لوگ، اس کے رشتہ دار سب اس کو برے وقت میں ساتھ میں آ جائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اس کو ہمت افزائی کے اس کے ساتھ لگے رہیں گے۔ اگر وہ آدمی رشتوں کو توڑنے والا ہوگا، ہر ایک سے ناراضی اختیار کرنے والا ہوگا، اس کے برے وقت میں اس کے کوئی ساتھ نہ آئے گا، اس کے پریشانی کے عالم میں اسے کوئی ساتھ نہ آئے گا۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ خاندانوں کو جوڑا کرو۔ محترم حاضرین، ایک آخری بات کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے پہلے زمانے میں ایک گھر کے اندر کئی فیملی، جوائنٹ فیملی رہا کرتے، ایک گھر کے اندر 5 بھائی، 6 بھائی، اور ان کے بچے، ان کی بیوی بچے، اور ان کے پھر رشتے، شادیاں ہونے کے بعد ان کے بچے، گویا ایک گھر میں ایک چولہا جلتا اور اس چولہے میں تقریباً 30-35 لوگ کھانا کھایا کرتے۔ گویا 5-6 فیملی تو برابر اس گھر کے اندر رہتے، ایک دور وہ گزرتا۔ آج کا دور کیا ہے؟ وہ ایسا دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک گھر میں، ایک چولہے میں 2 سگے بھائی نہیں کھا سکتے۔ 2 سگے بھائی ایک چھت کے اندر ایک چولہے میں کھانا آج مشکل ہے۔ اس زمانے کو آپ دیکھیں گے جہاں پر 5 بھائی، 6 بھائی اور ان کے پورے بچوں کے سمیت ایک چولہا جل رہا تھا، اور آج ایک چولہے میں ایک اور بھائی داخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق بس اتنا ہے کہ اس زمانے میں، اس دور میں، اس زمانے کے اندر خاندانوں کے اندر، رشتوں کے اندر بڑی محبت پائی جاتی تھی۔ آج کے گھروں میں، آج کے رشتہ داریوں میں وہ محبت قائم نہیں ہے، محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ محبتوں میں کمی آنے کی وجہ سے یہ خاندان کم ہوتے گئے، رشتہ داریاں کم ہوتی گئی، بس ایک محدود خاندان رہ چکا۔ بس ہمارے کچھ 4 بھائی اور ان کے کچھ 4 بھائی، وہ 4 بہنیں، بس انہی کا وہ خاندان مکمل ہو گیا۔ یہ رشتہ داریاں کم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ آج ہم نے رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا ہم نے بند کر دیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگرچہ آدمی متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، بڑا عبادت گزار اگرچہ اگر ہو، لیکن وہ رشتہ داری کو قائم کرنے والا نہ ہوگا تو پھر وہ آدمی جنت کے اندر ہرگز داخل نہ ہوگا۔ اس کی عبادتیں اس کے کچھ کام نہ آئیں گی، اس کی وہ عبادتیں، اس کی نیکیاں اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گی جب تک کہ وہ آدمی اپنے اس رشتہ داری کو حقوق ادا نہ کریں۔ بلکہ یہاں تک کہ شریعت نے تعلیم دی کہ اگر کچھ لوگ، جو حقوق العباد کے بارے میں بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن جب بندہ اپنے اعمال لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا، اس کے اعمال نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ آدمی جب پہنچے گا تو ان پہاڑوں کو، وہ پہاڑ کبھی کبھار ریزہ بن کر اڑ جائیں گے، اللہ ان پہاڑوں کو ریزہ روئی بنا کر اللہ اڑا دے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ ان پہاڑوں کو جب لے کر وہاں پر پہنچے گا تو رشتہ دار وہاں پر پہنچیں گے، اس کے اڑوس پڑوس کے وہاں پر پہنچیں گے، اس کے دوست احباب پہنچیں گے، اور پہنچ کر وہاں پر اللہ سے شکایت کریں گے کہ اگرچہ اس کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں نیکیوں کے، لیکن یہ آدمی ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتا تھا، یہ آدمی ہمارے حقوق مارا کرتا تھا، یہ آدمی ہمیں دنیا میں ستاتا تھا، آج ہم اس کا انصاف چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر انصاف ان کے ساتھ یہ کرے گا کہ اس کی نیکیاں نکال کر ان خاندان والوں کو بانٹ دیے جائیں گے، ان کی نیکیاں نکال کر ان خاندان والوں کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں بانٹتے بانٹتے اس آدمی کے پورے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں۔ جب وہ اللہ کے پاس پہنچا میدان حشر میں، اس کے پاس بڑے بڑے پہاڑ تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پورے پہاڑ ختم ہو گئے۔ اب پہاڑ ختم ہو گئے لیکن رشتہ دار، دوست احباب، اڑوس پڑوس اور بھی باقی ہیں انصاف لینے کے لیے۔
اب اللہ تعالیٰ انصاف کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اگرچہ اس کے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہ صحیح، اس کے جو لوگ لائن میں کھڑے ہیں انصاف لینے کے لیے، ان کے گناہ اٹھا کر اس آدمی پر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ دنیا میں گناہ کر کے آئے تھے، ان تمام لوگوں کے گناہوں کو نکال کر اس آدمی پر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اس آدمی کی مثال کیا بیان فرماتے ہیں؟ سب سے بڑا مفلس آدمی ہے۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے، بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہے، فقیر وہ ہے جب اللہ کے پاس پہنچا تو اس حال میں کہ اس کے پاس بڑے بڑے پہاڑ تھے نیکیوں کے، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد پہاڑ بھی چلے گئے اور اس کے پہاڑ نیکیوں کے بجائے گناہوں میں تبدیل ہو گئے۔ تو ان تمام لوگوں کے گناہ نکال کر اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور اس سے بڑی بات تو یہ کہ پل صراط کا جو راستہ ہے، جہنم کے اوپر سے جو گزرنے کا راستہ ہے، یہ راستہ بھی بڑا کٹھن ہوگا، بڑا دشوار ہوگا، بڑا سخت ہوگا ان لوگوں کے لیے جو رشتہ داری کو توڑنے والے ہوں گے، رشتوں کو توڑنے والے، ہمیشہ دوسروں سے ناراضگی اختیار کرنے والے۔ تھوڑی سی بات کیا ہو گئی خاندان میں، ایک بھائی سے تھوڑا سے بحث کیا ہوئی، اس بحث کو لے کر اتنا لمبا اس نے کیا کہ بس وہاں پر رشتہ ختم۔ اب اس سے وہ بات چیت نہیں کریں گے، اس کے گھر نہیں جائیں گے، اس سے معاملہ نہیں کریں گے، ان کے گھروں میں دعوتوں میں نہیں جائیں گے، انہیں ہم نہیں بلائیں گے، یہاں تک کہ رشتہ پورا ختم ہو گیا۔ تو ایسے رشتے ختم کرنے والوں کے لیے پل صراط کا راستہ بڑا کٹھن ہوگا۔ پل صراط سے گزرتے ہوئے لوگ کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گریں گے، انہی میں سے رشتہ داری کو توڑنے والے بھی ہیں۔ تو محترم حاضرین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو خاندان اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، جو رشتہ داری اللہ نے ہمیں بنائی ہے، کچھ خاندان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، دراصل یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ رشتہ داروں کا ہونا، خاندان کا ہونا بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو حقوق ہمارے وہاں پر بنتے ہیں، ان حقوق کا پاس و لحاظ کیا جائے اور رشتہ داری کو قائم کیا جائے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رشتہ داری کے پورے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو ہر چھوٹی بات پر جو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں دل کو بڑا رکھیں، کیونکہ شریعت نے تعلیم دی کہ وہ آدمی سب سے زیادہ افضل ہے۔ اگرچہ میری کسی بھائی سے بات چیت بند ہو گئی، اگرچہ میں کسی سے کچھ بحث کر رہا تھا، اس بحث لمبی ہونے کی صورت میں اس نے مجھ سے ناراضگی اختیار کر لی، افضل ہے وہ انسان، افضل ہے وہ مومن جو آگے بڑھ کر سامنے جا کر بات کرتا ہے، آگے بڑھ کر خود آگے چل کر سلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، آگے بڑھ کر اپنے رشتے کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑا افضل ہے وہ انسان۔ تو ایسے افضل بننے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو جو رشتہ داری کے حقوق ہوتے ہیں ان تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔